میں آپ کا یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو یہاں پر آج جمع ہیں اردو کے نام پر جمع ہیں۔ اردو ہماری مادری زبان ہے، اردو جو ہماری روح میں بسی ہے، اردو جس کی چاشنی سے، جس کی مٹھاس سے ہم بچپن سے محدود ہوتے رہے ہیں، اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر حصے میں ہر طبقے کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ جس سے استفادہ کرتے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے جو حالات ہیں اس میں اور آزادی کے بعد سے مسلسل یہ ہوتا رہا کہ اس زبان پر ایک لیبل لگا دیا گیا، پرچی لگا دی گئی کہ یہ خاص مذہب سے جڑی۔ اردو کی جہاں تک میں بات کروں تو اردو درباروں کی زبان کہلائی، کیونکہ اس کی ابتدا درباروں سے ہوئی، بادشاہوں کے درباروں۔ پھر اس کے بعد میں خانقاہوں اور صوفیوں نے اس کو اپنایا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ صرف درباروں اور خانقاہوں کی زبان نہیں رہی، بلکہ ایسا ہوا کہ اس کو جہاں باصفا لوگ بولتے رہے، وہیں شراب و کباب کے شہدائیوں نے بھی، مینگدوں نے بھی اس کو استعمال کیا۔ تو یہ عجیب کانٹراسٹ ہے کہ جہاں پر اس کو مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر اپنایا اپنی مادری زبان کے طور پر، تو دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی، بت پرستوں نے بھی اس کو جو ہے اپنی زبان کے طور پہ اپنایا، اور یہ روایت آج تک چلی آ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کے اتنے پیچیدہ اور تشویشناک دور میں جب سیاسی طور پر صورتحال بڑی فکر انگیز ہے تو یہ حالات بدل گئے ہیں۔ آپ کتنے شعراء آج بھی دیکھ رہے ہیں، کتنے ادیب جو ہے آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ اردو میں اپنی قلم کی جو ہے روشنائیاں بکھیرتے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے، ہم موجودہ طبقے کے لیے فخر کی بات ہے۔ مجھے وجہ طور پر فخر ہے کہ میں اردو زبان بولنے والا ہوں، اردو زبان سمجھنے اور لکھنے والا۔ یہاں پر آپ بحیثیت مولوی مجھے نہ دیکھیں، میرا جو تدریسی مضمون انگریزی، اور انگریزی ادب میں نے بنیادی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنی زبان جو میں نے گھر میں سیکھی، میرے بزرگوں سے سیکھی، جو میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھی، اس کی اہمیت کو نہ سمجھوں، اس سے ناآشنا رکھوں۔ ہماری ذمہ داریاں اس زبان کے تعلق سے ہیں، اور وہ زبان کے تعلق سے ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا جواب دہی ہے، اسی کو سمجھنا آج ہمارے لیے بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو پڑھانے والے اساتذہ جو آج آپ کی شکل میں میرے سامنے یہاں پر موجود ہیں، کتنی اردو کہتے ہیں، کتنی اردو بولتے ہیں، کیسی اردو بولتے ہیں۔ آپ نمائندے کے طور پر یہاں پر موجود ہیں، بہت سارے اساتذہ اسکولوں میں اس وقت موجود ہیں، وہ کس طرح سے اپنے طلبہ سے بات کرتے ہیں۔ اگر ہم بغور ان کو سنیں تو واقعی بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے طلبہ ہمارے اساتذہ سے آج کیا سیکھ رہے ہیں۔ اس دور میں جب ہر میڈیم، ہر ذریعہ تعلیم کے اسکول جو ہیں وہ
انگریزی کے علاوہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں، خصوصاً بڑے شہروں میں. اور بڑے شہروں میں کیا، میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، علاقہ ودربھ سے، برار سے، میں نے وہاں پر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں یہ دیکھا ہے کہ ایک بس آتی ہے کانوینٹ اسکول کی اور بچوں کو پوری طرح سے بھر کر لے کر جاتی ہے صبح کے وقت. یہ حال ہمارے دیگر میڈیم کے، جن کو ورنیکولر میڈیم کہا جاتا ہے، اسکولوں کا ہے. ایک کریز انگریزی میڈیم نے حالیہ کچھ دہائیوں میں بنایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام وہ زبانیں جو اپنی مادری زبان میں، جو اسکولیں جو اپنی مادری زبان میں تعلیم فراہم کر رہی ہیں طلبا کو، معاشرے کو، اگلی نسلوں کو، اس کا حق کہیں نہ کہیں اس انداز میں ادا نہیں کر پائیں جیسی ان سے توقع کی جائے. یہی وجہ ہے کہ ہماری ریاستی زبان ہو یا ہماری قومی زبان کے اسکول جو ہے وہ بند ہوتے جا رہے ہیں. یہ بڑی حوصلہ بخش بات ہے کہ اردو اسکول اور خصوصاً ہمارے شہر میں اس دور میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں اضافہ ہوا، اور کم ہونے کی بجائے جیسے ان کا میں نے ذکر کیا کہ ایک حیرت انگیز خوشی ہے یا مسرت انگیز حیرت ہے کہ ایسے معاملات میں بھی، ایسے حالات میں بھی ہمارا جو ہمارے ذریعہ تعلیم یعنی اردو ذریعہ تعلیم کے جو اسکول ہیں وہ کم ہونے کی بجائے ہمارے شہروں میں خصوصاً بڑھے. بھلے ہی ان کو کچھ دور حاضر کے تقاضوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ تبدیلیاں کرنی پڑی، اپنے سیمی انگلش کے سبجیکٹس مضامین شروع کرنے پڑے اور اس طرح سے کچھ ضرورتیں تھیں جن سے وہ نبرد آزما ہوتے ہوئے آج پھر سے اپنے اسٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے اچھی کوششیں کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ بڑے فخر کی بات ہے، اطمینان کی بات ہے، خوشی کی بات ہے. اساتذہ کے بارے میں کیا میں نے ذکر کیا ہے. ابھی میں ہماری معزز ریسورس پرسن ہمارے مہمان سے اپنے آفس میں بات کر رہا تھا تو ایک ذکر آیا کہ اساتذہ کی عدم دلچسپی ایسے پروگراموں میں کیوں ہے جو بنیادی طور پر اردو کے پروگرام، اردو کی تقریبات کہلاتی ہیں. میں برسوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے شہر میں ہمارے سوسائٹی کے مادر علمی میں پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور وہاں پر جو اساتذہ شرکت کرتے ہیں چھٹی کے روز، تعطیل کے روز جب یہ پروگرام ہو یا ویسے ورکنگ ڈیز میں پروگرام ہو تو اس میں کتنے اساتذہ شرکت کرتے ہیں اور جو اساتذہ وہاں شریک ہوتے ہیں اس میں اردو کے اساتذہ کتنے ہوتے ہیں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے اور ایک سوالیہ نشان لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی تہذیب کو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم اس کو اگلی نسلوں میں منتقل کیسے کر پائیں. بہت ضروری. تو بحیثیت معلم ہماری کچھ ذمہ داریاں، انہیں ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے، انہیں ذمہ داریوں کے تعلق سے کچھ تربیت دینے کے لیے آج کے اس ورکشاپ کا، اس کارگاہ کا انعقاد کیا گیا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر، اعزازی جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، نائب صدر خادم اور تمام مجلس انتظامیہ کا، اکیڈمک کونسل کے چیئرمین کا کہ ہماری جو اکیڈمک کونسل ہے کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کی، اس میں سارے سربراہان ادارہ کے ممبرز ہیں. اس میٹنگ میں یہ کہیں طے ہوا کہ ہم کو اساتذہ کے لیے کچھ تربیتی پروجیکٹ چلانے چاہیے جس سے ان کی تربیت بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ ان کی ذہن کے دریچے بھی. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو جو جمود داری ہوتا ہے مستقبل میں اس میں اضافے کا بڑا اندیشہ ہے.
جو حالات ہیں ان کو بدلنا ضروری ہے. اور اس میں میرے ساتھ میں ہماری فاضل مقررہ محترمہ جویہ قاضی میڈم کی کئی گروپوں میں ہے، وہ دیکھتی ہوں. آپ نے حامد اقبال صدیقی صاحب کا نام ضرور سنا ہو. میں یہ اس جلسے میں ان کا ذکر کیوں کر رہا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے. حامد اقبال صدیقی صاحب ایک گروپ چلاتے ہیں تعلیم اور ادب، جو بہت فیمس ہے. میں سارا مہاراشٹر کا پورے ٹیم جو ہے اردو کے تعلق سے کام کرنے والا وہ موجود ہے. اور اس میں ایسی بحثیں اکثر ہونے لگتی ہیں کہ ہمارا اردو کا مستقبل کیا ہے، اردو زبان آج کس معیار پہ ہے، مقام پر. تو یہ چیزیں بحث ہوتی رہتی ہیں، آپ بھی اس میں دیکھتی ہوں. کئی بار ہم بھی بحث میں حصہ لیتے ہیں، کبھی کبھی خاموش رہ کر صرف سیکھنے کا عمل ہمارا جاری رہتا ہے. اس میں ہمارے حامد بھائی اکثر ایک بات کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کی زبان کدھر جاتی ہے، اساتذہ کی زبان کا جو معیار ہے کیا ہے. کئی مرتبہ میں ابھی ایک انعام بچے نے حاصل کیا کہیں، تو اس کا ٹی وی پر بیان دیکھ رہا تھا. ہمارے اسکول میں بھی کئی بچے انعام لے کر آتے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا بہت سارے آتے ہیں، لیکن ہم کچھ تربیت اس کی کر رہے ہیں. بچوں میں کبھی کبھی وہ تربیت کا عکس دکھائی دے یا نہ دے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک بچہ کسی تقریری مقابلے میں جب فرسٹ یعنی پہلا اول انعام اس نے جیتا حاصل کیا، تو اس کے بعد میں وہ بچے سے جب ٹی وی کا ریپورٹر کچھ پوچھ رہا تھا تو کیسے آپ نے انعام حاصل کیا، وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت محنت کری، میں نے دن رات پڑھائی کری. آپ ذرا الفاظ دیکھیں تو یہ کیا الفاظ ہے کہ ایک بچہ جو ہے جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اردو کی وہ افشانیاں کی تھی اسٹیج پر، جب اس کا وقت آیا اپنی روزمرہ کی زندگی میں اترنے کا اور وہاں پر گفتگو ہونے کا، تو اس نے کن الفاظ کا استعمال کیا. یہ دراصل ان کے اساتذہ کی تربیت کے وہ تربیت کو ظاہر کرتا ہے، اس شخص کو جو ہے ہمارے سامنے لاتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں سکھانے میں ناکام ہو گئے. ہم کچھ چیزوں کو اس انداز میں ان کے اندر جو ہے وہ انکلکیٹ کرنے میں کہیں نہ کہیں کمی ہمارے اندر، خود ہمارے تلفظ میں ہمارے الفاظ کی ادائیگی میں کہیں کمی ہے. تو یہ تمام چیزیں بہت فکر کی بات ہے. انہوں نے جن حامد بھائی کی جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں اسی بات کا ذکر آیا. وہ سب سے اہم بات یہ کہ اساتذہ جب کوئی میسج لکھتے ہیں، کوئی زبان جب ٹائپ کرتے ہیں یا جملے ادا کرتے ہیں، تو اس میں 4 غلطیاں جو ہے اردو زبان کے تعلق سے، اس کی زبان داری کے تعلق سے صاف طور پر نوٹ کی جا سکتی ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں. یہ فکر کی بات. اور اردو کے معلمین کو بطور خاص، تمام معلمین کو عموماً اور اردو کے معلمین کو خصوصاً ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہی ورکشاپ کا مقصد ہے. ایک دن کے ورکشاپ میں ہم بہت ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. میں صاف طور پر اس بات کو پہلے عرض کر دوں کہ ایک دن کا جو 6 گھنٹے کا یا 5 گھنٹے کا ورکشاپ ہے، اس میں یہ ناممکن ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزیں آپ کو دے دیں تو ساری آپ کی تدریس کی جو پوری سرگرمیاں ہیں وہ اس میں پوری ان کو کور ہو جائے، ان کا احاطہ ہو جائے. لیکن کچھ ایک سوچ، ایک چنگاری ہمارے ذہنوں میں ہم روشن کر کے یہاں سے ضرور جا سکتے ہیں کہ جس سے ہم کو مستقبل میں ہمارے طلبہ کے ساتھ کس انداز میں ان کو سکھانے کا عمل جاری رکھنا ہے، ان کو کس انداز میں جو ان کی تربیت کرنا ہے. یہ تمام چیزیں یہاں پر ہم کم سے کم ہم کو حاصل ہو سکتے ہیں. اور اسی لیے ہم نے آج کے اس پروگرام میں، اس تقریب میں جن مہمانوں کو بلایا ہے وہ تدریس کے لیے اپنی انفرادیت کے لیے جانے جاتے ہیں الحمدللہ. اور مجھے فخر ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں سے سیکھتے بھی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ
اتنا استفادہ کیا ہے، لوگ بھی مجھ سے، تمام لوگ جو ہے ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہیں میں ایک نام ہمارے محترمہ جڑیہ قاضی صاحبہ کا ہے، جن کو ہم نے نثر کے تعلق سے کچھ کہنے کی دعوت دی کہ نثر کی تدریس کس طرح سے کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم جامع عالم رہبر صاحب جو تشریف لائے گے، تو ان کو ہم نے نظم کی تدریس کے تعلق سے، کیونکہ موضوع خود ایک رہنما شاعر ہے، ادیب بھی ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم کو ان سے کچھ چیزیں ایسی سیکھنے کو مل سکتی ہیں انشاءاللہ کہ جو ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گی مستقبل کی تدریسی زندگی میں۔ ساتھ ہی ساتھ کلیدی خطبہ ہوگا ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب کا، وہ بھی بس کچھ دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ میں ایک نمونے کی تدریس ہم نے یہاں پر شامل کی ہے اپنے پروگرام میں، اور وہ اس لیے کی ہے کہ لوگ اردو کے اساتذہ، اردو کے معلمین اور معلمات یہ دیکھ سکیں کہ کس انداز میں ہم کو ہمارے طلبہ کو لے کر آگے بڑھنا، کس انداز میں ان کو سکھانے کا کام کرنا، کس انداز میں ان کے تربیت، ان کی الفاظ، ان کے تلفظ کی، ان کی ادائیگی کو بہت بغور پرکھنا ہے، اس کو سنجیدگی سے جو ہے وہ دیکھنا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کا تلفظ بہت خراب ہو گیا ہے، کئی باتیں ہمارے تعلق سے ہوتی رہتی ہیں سماج میں، معاشرے میں۔ میں عمومی طور پر ایک معلم کے کردار کے بارے میں اگر کہوں تو ابھی جیسے یوم اساتذہ اسی مہینے میں ہم نے منایا، اور بہت ساری باتیں ٹیچر کی عظمت کے تعلق سے ہم نے کی، سنی، اور بہت ساری باتیں ہوئی۔ ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اساتذہ سے ہی معاشرہ جو ہے وہ توقع لگائے رکھتا ہے، اس میں کوئی غلطی، کوئی جبر، کوئی غلط فہمی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ توقع استاد سے نہیں لگائیں گے تو کس سے لگائیں گے؟ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج تبدیلی کے لیے اگر آج بھی ہماری طرف دیکھتا ہے پر امید نظروں سے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا اعتماد ابھی قائم ہے کہ یہ تبدیلی اگر لائیں گے تو ہم نہیں، بحیثیت والدین اور سرپرست ہم وہ تبدیلیاں نہیں لا سکتے ہیں، بلکہ بحیثیت اساتذہ یہی لوگ تبدیلیاں لائیں گے ہمارے بچوں میں، ہمارے نونہالوں میں، ہماری تعلیمی نسلوں۔ یہ سب سے بڑی امید کی اور حوصلے کی بات، اور اسی بات پر جو ہے میں اپنی یہ گفتگو کو ختم کروں گا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ ہمارے فاضل مقررین کو سننے کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی کا خلوص استقبال کرتا ہوں۔